الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور آپ کہیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی دوزخ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی چار دیواری ان کا احاطہ کرے گی. اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا. وہ کیسا برا مشروب ہے اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے. ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ وہاں ریشم کے ہلکے اور موٹے سبز کپڑے پہنیں گے اور وہ وہاں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. کیسا اچھا اجر ہے اور وہ جنت کیسی اچھی آرام کی جگہ ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. تلاوت کردہ آج کی آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے جنت اور دوزخ کا حوالہ قائم فرمایا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ایک دو عنوان اور ایک دو مضامین ہیں جو ہمیں آج سیکھنے ہیں اور سمجھنے ہیں. تلاوت کردہ پہلی آیت میں دو طرح کی باتیں ارشاد ہوئیں. ایک تو یہ قل الحق من ربکم، محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے ان لوگوں کو حق وہی بات ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے کفر پر قائم رہے. ان دو باتوں کو ہم نے ذرا سمجھنا ہے، پھر ہم آگے بڑھ جانا چاہیں گے. گزشتہ حوالہ جات میں سے ایک حوالہ ذرا ذہن میں رہے. رسول پاک علیہ السلام کے دربار اقدس میں مکہ کے سردار لوگ آئے، رئیس لوگ آئے اور سرمایہ دار لوگ آئے جو اپنی کفر پر قائم تھے، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ایسا کیا کیجئے، ہم جب آپ کے پاس آئیں تو ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، ہمیں گھن آتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے. ہم جب بھی آتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں،
کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے بال بکھرے بکھرے ہیں۔ تو بس ہم چاہتے تو ہیں کہ ایمان لے آئیں، لیکن یہ جو غریب لوگ اپنے پاس بٹھائے ہوتے ہیں، ہمارا سٹیٹس کچھ اور ہے، ان کا سٹیٹس کچھ اور ہے، تو آپ ذرا ہمارے آنے پر ہی کم از کم انہیں وہاں سے اٹھا دیا کیجیے۔ قرآن حکیم نے ان کے اس جملے کا اچھا خاصا نوٹس لیا اور انہیں جو سمجھانا تھا سمجھایا، اور انہیں سمجھانوں میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ایک بات وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو اور ایک بات وہ ہے جو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ تم لوگوں نے یہ کہا کہ ان غریبوں کو یہاں سے اٹھا دیا کریں جب ہم آئیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اٹھانا تو اٹھانا، آپ ان سے توجہ بھی نہ ہٹائیں، ان کو اپنے دربار سے اٹھا کر کے تو باہر بھیج دینا، یہ تو بات ہی بہت بڑی ہے، تو آپ ان سے توجہ بھی نہ ہٹائیں، انہیں نظروں میں رکھیں۔ اب یہاں پہنچ کر جب میں نے تصویر کے دونوں پہلو آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، ایک رئیسان مکہ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم جب آئیں تو بلال اس محفل میں نظر نہ آئیں، ہم جب آئیں سلمان فارسی اس محفل میں نظر نہ آئیں، ہم جب آئیں صہیب رومی اس محفل میں نظر نہ آئیں، ہم جب آئیں تو یہ پھٹے کپڑوں والے یہاں نظر نہ آئیں۔ ایک بات ان کی تھی اور ایک بات اللہ رب العالمین کی تھی، فرمایا کہ یہ اسلام لاتے ہیں تو لائیں، نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن بلال کو نظروں سے ہٹانا نہیں ہے، صہیب کو نظروں سے ہٹانا نہیں ہے۔ یہ صبح و شام آپ کو چاہیں، آپ کے رب کو چاہیں، تو کیا انہیں اٹھا دیا جائے جو صبح و شام یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح بھی اللہ اللہ کریں، شام بھی اللہ اللہ کریں، آپ کی باتوں پر کان لگائیں، توجہ سے سنیں، دل میں جگہ دیں، روحوں سے قریب کریں، تو کیا انہیں ہم یہاں سے ہٹا دیں؟ یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دو باتیں تھی نا، ایک بات قریش مکہ کی تھی اور ایک بات اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی۔ فیصلہ ہو گیا کہ اے میرے اللہ، یہ قریش مکہ ہیں، یہ سرداران مکہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھن آتی ہے ان غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے سے، گھن آتی ہے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب آپ نے بیٹھنا ہی ان میں ہے۔ اب مولا کائنات فرمایا کہ یہ فیصلہ قرآن میں اتر گیا، قل الحق من ربکم، اپنی بات سمیٹو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، بات حق وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے سنا دی ہے، بات حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد قرآن حکیم کا یہ بے پرواہانہ جملہ، قرآن حکیم کا یہ بے پرواہانہ جملہ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہٹو یہاں سے، دل ہے تو ایمان لاؤ، نہیں دل تو نہ لاؤ۔ تمہارے کہنے پر ان غریبوں کو نہیں اٹھایا جا سکتا، تمہارے کہنے پر ان مومنوں کو یہاں سے اٹھایا نہیں جا سکتا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر سمجھو تو یہ قرآن حکیم کی آواز صرف آواز نہیں، یہ مذہب کی للکار ہے، اگر سمجھا جائے تو یہ دین کی للکار ہے۔ جو چاہے محمدی راہوں پر چلنا تو آئے، 100 بسم اللہ، 1000 بسم اللہ، جو نہیں چاہتا تو بھاگ جائے، اس سے میرے مصطفیٰ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس سے دین مبین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اسی آواز کو چند جملے پہلے قرآن حکیم نے یوں بھی تو ارشاد فرمایا تھا کہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے۔ ارشاد گرامی ہوا، فمن شاء وقل الحق من ربکم، محبوب بتا دیجئے انہیں کہ حق بات وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے تو ایمان لے آئے اور جو چاہے تو کفر پر قائم رہے۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گا کہ ائمہ تفسیر نے، بالخصوص حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ تحدید ہے، یہ جملہ تحدید ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ سن لیجئے تو میں کچا سا معنی آپ کے سامنے بیان کروں، وہ کچا سا معنی، تو اس کے بعد تحدید والا معنی سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کفر پر رہے، تو میں کچا سا معنی اور غلط سا معنی بیان کرنے لگا ہوں۔ بھئی اللہ پاک نے اختیار دے دیا ہے، چاہو تو ایمان والے بن کر رہو، چاہو تو کافر بن کر رہو۔ من شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے، من شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کر لے۔ غلط معنی سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، دل ہے تو مسلمان بن کر رہو، دل ہے تو کافر بن کر رہو، موج ہے جی، جس طرح بھی کوئی جیے گا ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک نے جو کہہ دیا، چاہو تو یہ بن کر جیو، چاہو تو یہ بن کر جیو، یہ ہے غلط تقریر اور یہ ہے غلط معنی اس آیت کا۔ میں اب سمجھیے، امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تحدید ہے، تحدید، اس آیت میں تحدید ہے۔ اچھا، تحدید کو سمجھانے کے لیے میں کس ہماری زندگی کے شعبے کا سہارا لے لوں؟ چاہو تو کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ، قریب ترین میں آپ سے چلے یوں کہہ دیتا ہوں کہ ایگزام سر پر ہوں،
एग्ज़ाम सर पर हो और टीचर बार बार समझाए कि तैयारी करो, मेहनत करो, पढ़ो, याद करो, रट्टे लगाओ, तुम्हारे पेपर सर पर आ गए हैं। इतना समझाने के बावजूद भी कुछ लड़के अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, लफंगेबाजियां कर रहे हैं, आवारा फिर रहे हैं। अब टीचर जो मजबूर होकर के ये कह दे चलो ठीक है भाई, हमने समझाना था समझा दिया, जिसका दिल है मेहनत कर ले, जिसका दिल है ना करे। अब आप समझो ये इख्तियार नहीं है कि टीचर ये कह रहा है कि ठीक है बच्चे, खेलना भी ठीक है तो पढ़ना भी ठीक है। टीचर यूं नहीं कह रहा है, टीचर असल में एक सट मार रहा है, एक चोट मार रहा है, ज़हनों पर दस्तक दे रहा है। ठीक है भाई, हमने समझाना था, पढ़ाना था, पढ़ा दिया, समझा दिया, अब दिल है तो तैयारी कर लो, दिल है तो ना तैयारी करो। और इस जुमले के पीछे नतीजा छुपा होता है, तैयारी कर लोगे एग्जाम में पास हो जाओगे और ना करोगे तो भैया फेल हो जाओगे। जैसे ये एक जुमला होता है ना, समझाने के लिए दोनों जहतें सामने कर दी जाती हैं। तो मौला कायनात ने बहुत समझाया, हत्ता कि सरदारा ने कुरैश के मुंह पर थप्पड़ भी लगा दिया कसकर कि तुम कहते हो कि इन ईमान वालों को यहां से उठा दिया जाए। जी नहीं, इनके कपड़े टूटे हैं, इनके बाल बिखरे हैं, ये मिट्टी इनके सर पर अटी हुई है, लेकिन इनका सीना अंदर से नामे खुदा से जगमगा रहा है। तो जिनके सीने नामे खुदा से जगमगाएं वो उठा दिए जाने के काबिल नहीं होते, वो करीब कर दिए जाने के काबिल होते हैं। अब आवाज मारी, अब चाहते हो तो ईमान ले आओ, अल्लाह से करीब हो जाओगे, मेरे मोहम्मद का दामन थाम लो, अल्लाह रहमतों की बरसात कर देगा। और अगर चाहते हो तो कुफर पर रहो, और अगर कुफर पर रहेंगे तो फिर क्या होगा? अगले अल्फाज फौरन सुन लीजिए, इन्ना आतदना लिज़्ज़ालिमीना नारन अहाता बिहिम। ये कुफर पर रहने वाले जालिम, हमने इनके लिए आग तैयार की हुई है, हमने इनके लिए आग तैयार की हुई है। कुरान हकीम में दोज़ख का हवाला कई बार आया, 15वें सिपारे पर हम आप पहुंचे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से कुरान हकीम ने दोज़ख का उन्वान कायम किया है, इससे पहले कभी नहीं आया। वो पहला मौका है, आज पहली बार ये लफ्ज़ आए हैं। जैसा दोज़ख का उन्वान आज कायम हुआ, इससे पहले कभी कायम ना हुआ। इरशाद गिरामी हुआ, नारन अहाता बिहिम सुरादिकुहा। इन्हें बताएं कि हमने जालिमों काफिरों के लिए ऐसी दोज़ख तैयार की हुई है जिसकी चार दीवारी उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए है। 29वें सिपारे में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया था, तरमी बिशररिन कल कसर कअन्नहा जिमालतुन सुफ्र। ज्यादा से ज्यादा कुरान हकीम ने यह कहा था 29वें सिपारे में, ज्यादा से ज्यादा कि दोज़ख की आग के शोले हैं, वो शोले बड़े लंबे लंबे हैं और बड़े बड़े हैं। बोला कितने को बड़े हैं? फरमाया यही जैसे ये ऊंटों की गर्दनें होती हैं, लंबे लंबे ऊंट होते हैं, तो जितने जितने ऊंट होते हैं तो दोज़ख के शोले इतने इतने बड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा इतनी सी बात आई है, और वो भी जाकर 29वें सिपारे में। लेकिन यहां तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख की आग सुरादिक है, सुरादिक, दोज़ख की आग सुरादिक है। अब मैं सुरादिक आपको कैसे बताऊं कि ये सुरादिक क्या होता है? अगर आप करीब तरीन मिसाल समझना चाहें तो मैं यूं आपसे कहूंगा कि देहाती इलाकों में निकल जाओ, तो देहाती इलाकों में जो तरक्की याफ्ता किस्म के देहाती होते हैं वो रात को मच्छर बड़ा काटते हैं। तो मच्छरों के काटने से बचने के लिए वो क्या करते हैं भला, उन्होंने चारपाइयाँ स्पेशल बनवाई होती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे लोहे के रिंग और सुराख होते हैं। तो फिर वो रात के वक्त वो लकड़ी उनमें ठोंस देते हैं चारों तरफ से, और एक पतली सी बारीक सी जाली होती है जो चारों तरफ से लपेट भी देते हैं, छत भी बन जाती है। अब बंदा अंदर छुप गया और वो मच्छर अंदर पहुंच नहीं सकते। अल्लाह करे कि आपने ये तस्वीर कहीं देखी हो तो मेरे लिए समझना आसान हो जाए। तो ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने कायम की है, बंदा चारों तरफ से अंदर घिर गया और एक चार दीवारी सी है जो उसे बाहर से उसका इहाता किए हुए है। जो बंदा लेट जाए तो उससे भी वो चार दीवारी बहुत ऊंची होती है, लेटने के बावजूद भी वो चार दीवारी काफ़ी सारी ऊंची होती है। ये चार दीवारी बनी वो कपड़े की होती है, जाली की सी बनी होती है। ये सुरादिक असल में इस माना के लिए इस्तेमाल होता है, वो जो मच्छरदानी हम चारों तरफ लगा लें तो बंदा अंदर डूब सा जाए, घिर सा जाए, वो मच्छरदानी जरा चारों तरफ से ऊपर तक गई हुई हो तो इसे सुरादिक कहा जाता है। अब मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त माना है जो कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज में इरशाद फरमाया, मैं दोज़ख तो दोज़ख है ही है, दोज़ख तो दोज़ख है ही है। दोज़ख में एक समंदर है,
حضور رحمت عالم نے اس لفظ کی وضاحت یوں فرمائی کہ دوزخ تو دوزخ ہے ہی ہے، لیکن دوزخ میں پھر ایک سمندر ہے. اور یہ میں نے اس لیے تو کہا کہ یہ لفظ آج آپ پہلی بار سن رہے ہو. دوزخ میں پھر ایک سمندر ہے. تو جب سمندر کہا تو پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ سمندر تو بڑا ڈونگا ہوتا ہے اور بڑا گہرا ہوتا ہے. میں وہ جو دوزخ کا سمندر ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، یعنی اس میں پانی نہیں ہے، وہ آگ نیچے سے لے کر اوپر تک آگ ہی آگ ہے. اور جو بندہ ایک بار سمندر میں اتر جائے تو میں کہتا ہوں وہ ڈوبتا 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 تو کہاں تک جا پہنچ سکتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوزخ کا آگ والا سمندر وہی ہے جسے قرآن حکیم نے کہا ہے نارن احاط بہم سرادقها سرادقها سرادقها. وہ دوزخ میں آگ کا سمندر ہے. فرمایا محبوب ان سرداروں کو بتاؤ کہ اگر مانتے ہو دامن محمد سے لپٹتے ہو تو رحمت تمہارا استقبال کر رہی ہے، اور اگر تم متکبر بن کر جیے، ان غریبوں کے اٹھنے کی باتیں کرتے رہے اور ایمان اپنے دل سے بڑا دور کر کے جیے، تو پھر دیکھنا جیسے آئے تم سر اٹھا اٹھا کر اپنے کو بڑا اونچا سمجھ سمجھ کر جیتے ہو نا، تو رب کائنات نے جو تمہیں دوزخ میں آگ دینی ہے نا، وہ آگ بھی کوئی پست سی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی نہیں ہے، وہ چاروں طرف سے جب اٹھے گی تو اتنی بلند ہو جائے گی کہ حضور رحمت عالم کیا اٹھیں گے مولا یہ تو آگ کا سمندر لگ رہا ہے، یہ تو چار دیواری ہے آگ کی جس کے اندر یہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں. نارن احاط بہم سرادقها. اب بات اتنی نہیں ہے، گرمی کا موسم آج کل تو بات کا سمجھنا جلدی آسان ہو جائے گا. دھوپ لگی ہو تیز، ساون کا موسم چل رہا ہے، دھوپ لگی ہو تیز، پسینے نکل رہے ہوں، اور یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے، یہ مثال دینے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ گرمی جو ویسے ہم سے برداشت نہیں ہو سک رہی، یا مثال دینے کے لائق ہی نہیں ہے. تو کوئی بندہ 2-3-4 کلومیٹر پیدل مارچ کر کے آئے تو آتے ہی سب سے پہلی آواز گھر میں پتہ کیا ہوتی ہے؟ بیگم ذرا پانی کا گلاس لاؤ، پسینہ سارا نچڑ گیا ہے میرا اور میرا سینہ تپ رہا ہے، تو پانی ذرا میسر ہو جائے. رب کائنات چونکہ انسانوں کو بنانے والا ہے، وہ انسانوں کی فطرت کو جانتا ہے. مولا کائنات نے کہا ذرا اس ابو لہب کو بتاؤ نا محبوب پیارے، جب دوزخ کے شعلے چاروں طرف سے لپٹ کر انہیں اندر ڈبو کر ساڑیں گے تو بھلا یہ پہلی آواز کیا لگائیں گے؟ مولا پہلی آواز کیا ہوگی؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، پانی پانی، مدد مدد. جگر تپ گیا اور زبان خشک ہو گئی، ہونٹ ہمارے خشک ہو گئے، پانی میسر ہو جائے. رب کائنات نے کہا جب پانی مانگو گے نا پھر تم، انہیں پھر سمجھایا اگر تم پھر پانی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ یغاث بماء کالمہل، تو ہم تمہیں ایسا پانی پلائیں گے جو مہل ہوگا، ہم تمہیں ایسا پانی پلائیں گے جو مہل ہوگا. اب یہ مہل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا استاد صاحب یہ مہل کیا ہے؟ ایسا پانی پلائیں گے جو مہل ہوگا. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا حضرت یہ مہل کیا ہے؟ آپ نے بتایا ہی نا، آپ نے بتایا ہی نا، گھر میں سونا پڑا ہوا تھا، سونا، آپ نے وہ سونا منگوایا اور آگ دہکائی اور دہکا کر کے تو کٹھالی کے اندر سونا رکھا. ہیٹ جب تیز ہوئی تو سونا پگھلا، تو آپ نے جلدی سے وہ کٹھالی اٹھائی اور اٹھا کر کے تو پوچھنے والے سے کہا کچھ ایسا ہوگا. وہ سونا جب پگھل گیا نا ہیٹ سے تو وہ کٹھالی اٹھا کر تو پوچھنے والے کے سامنے کر دیا، وہ کچھ ایسا ہوگا، مہل، پگھلا ہوا تانبا. اور ساتھ ہی کہا کہ وہ جو ادھر کا مہل ہے وہ ایسا نہیں، یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا ایسا ہوگا، وغیرہ اس کی ہیٹ کا حال کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہ سنار اگر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کر کل ہی دیکھ لینا. دیکھ کیا لینا؟ انہیں پہلے سے پتا ہوگا کس بات کا. یہ سونا پگھلا لیا جائے اور اسے غور سے دیکھو اور چہرے سے قریب کرو تو دیکھ کر رکھ دو، کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھ کر رکھ دو، کچھ بھی نہیں ہوا. قرآن حکیم نے کہا جو ہم پھر تمہیں پلائیں گے نا کافروں، سرداروں، ان غریب مسلمانوں کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہو کہ انہیں یہاں سے اٹھا دو، پھر جب تم پانی مانگو گے ہم جب تمہیں وہ مہل پلائیں گے، پگھلا ہوا تانبا، اس کی ہیٹ کا حال کیا ہوگا؟ میں یشوی الوجوہ، یشوی الوجوہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا پینے کو دل ہی نہیں کرے گا، اور اگر تم لبوں سے قریب کرو گے تو اس کی ہیٹ کا حال یہ ہوگا کہ تمہارے چہرے بھن جائیں گے، تمہارے چہرے بھن جائیں گے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو یوں بھی ارشاد فرما دیا کہ صرف بھن ہی نہیں جائیں گے، تمہارے چہرے کی چمڑی پگھل کر کے تو بہہ جائے گی. یہ سونی سونی صورتیں بنائی تو ہم نے ہے نا، لیکن اس سونی صورت کی قیمت کوئی بھی نہیں ہے اگر اس کے اندر ایمان نہ آیا تو. ان کافروں کو مسلسل قرآن حکیم نے سرزنش کر دی. یہ بلال کا رنگ بھی ہم نے ہی تخلیق کیا ہے، اور یہ گورے چٹے قریش کافر تمہیں بھی ہم نے تخلیق کیا ہے. اگر اسے ہم نے کالا کر دیا، تمہیں ہم نے گورا کر دیا،
تو نہ گورے کی قیمت نہ کالے کی قیمت، مولا قیمت پر ہے کس کی؟ میں مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جانے والے کی۔ یہ کالا ہو کر بھی جنت میں راج کرے گا اور تم گورے چٹے ہو کر تمہاری چمڑیوں کو پگھلا کر رکھ دوں گا۔ یشوی الوجوہ، چہرے پگھل جائیں گے۔ بئس الشراب، بڑا مندہ پانی ہے جو پلایا۔ قرآن حکیم نے صاف صاف کہا بڑا مندہ مشروب ہے جو انہیں پینے کے لیے دے دیا گیا۔ اور قرآن حکیم کے 3 الفاظ 2 جگہ سے الفاظ میں اور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ ارشاد گرامی ہوا سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چند دن پہلے ایک صاحب، انہوں نے مجھ سے پرفیوم مانگا، میں نے انہیں دے دیا۔ تو میں نے کہا بھائی میرے اس پرفیوم کو آگ سے ذرا دور رکھنا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے کہ اگر ایسے ایک بار آپ اسے پش کرو گے تو جو فوار نکلے گی تو وہ آگ سے قریب ہوئی تو آگ لگ جاتی ہے۔ کہنے لگے اچھا جی۔ میں نے کہا ہاں جی، یہ آگ سے ذرا دور رکھنے والی چیز ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آگ بڑی جلدی پکڑ لیتی ہے۔ یہ ابھی شب برات گزری، غلط سی کہانی ہے۔ ہمارے بچے، نوجوان لڑکے، وہ جنابی والی وہ پٹاخے چھوڑتے ہیں، تو پٹاخے سے پہلے ایک فیتا سا ہوتا ہے، فیتا سا، تو وہ آگ اس فیتے میں لگاؤ نا تو پرے اس کے وہ بارود بھرا ہوتا ہے، وہ گندک بھری ہوتی ہے، تو بڑی جلدی سے وہ مارچ کرتی ہے آگ اور اس تک جا پہنچتی ہے۔ تو یہ گندک، یہ بارود، اس تک آگ بڑی جلدی پہنچ جاتی ہے اور ایک دم سے دھماکے سے پھر وہ پھٹ بھی جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دوزخ والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا، وہ عذاب کی کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ ہم انہیں کپڑے پہنائیں گے، ان دوزخ والوں کو ہم کپڑے پہنائیں گے، سرابیل، ہم انہیں کپڑے پہنائیں گے۔ اور وہ کپڑے بلا ہوں گے کس چیز کے؟ داغے کے تو نہیں بنے ہوں گے، فرمایا کہ وہ گندک کے بنے ہوں گے، من قطران، وہ گندک کے بنے ہوئے کپڑے ہوں گے جو ہم انہیں پہنائیں گے۔ گندک سے بنے ہوئے ہونے کا معنی یہ ہے دور حاضر میں سمجھو کہ بارود سے بنے ہوئے ہوں گے، یہ گندک بارود ہی ہوتا ہے، وہ بارود سے بنے ہوئے کپڑے ہوں گے جو ہم ان کو پہنائیں گے۔ معنی کیا ہوگا کہ اگلے الفاظ سے کتا غشا وجوہہم النار، وہ بارود کو چونکہ آگ بڑی جلدی لیتی ہے نا، تو جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوں گے دوزخ کی آگ بڑی جلدی ان کی طرف مارچ کرے گی اور ان کے چہروں کو جلا کر کے تو بھسم کر دے گی۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے اس منظر کو جب اپنے الفاظ میں ارشاد کیا تو فرمایا کہ ایسا بھی ہونا ہے دوزخ میں۔ حضور کیسا؟ فرمایا کہ یہ جب پانی مانگیں گے تو اللہ رب العالمین انہیں پانی دے گا، لیکن پتہ کیسے؟ وہ ان کے لبوں کو پانی نہیں لگایا جائے گا بلکہ ان کے سر پر وہ پانی انڈیل دیا جائے گا، وہ پانی ان کے سر پر انڈیل دیا جائے گا۔ میں کہ تم سمجھتے ہو کہ کیا ہوگا؟ پتہ کیا ہوگا؟ وہ اتنا گرم پانی ہوگا، میں نے لہجے کو بڑا زور سے مبالغے سے بھرا لیکن یہ بھی کم ہے، میں کہ وہ پانی سر میں داخل ہوگا تو سر کے نیچے جو کچھ آتا گیا، پھر وہ سینے میں جو کچھ آیا، پھر پیٹ میں جو کچھ آیا، میں وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ وہ مغز وہ پگھل جائے گا، پھر نیچے ہڈیاں جو آئیں گی پگھل جائیں گی، پھر نیچے گوشت پوشت جو ہوگا وہ پگھل جائے گا، پھر نیچے انتڑیاں آئیں گی، وہ پانی انتڑیوں کو کاٹتا ہوا ان کے نیچے سے باہر نکل جائے گا۔ اتنا گرم پانی ہوگا جو اللہ رب العالمین ان کافروں کے سروں پر پھر ڈالے گا۔ تو ارشاد گرامی ہوا نارن احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ یہ جملہ بھی جلدی ہم سمجھ لیں گے۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، بعض کافر ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں تو آخرت بھی بس ہماری ہے، اگر ہم اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوتے تو یہ مال و دولت کیوں ملتا؟ دور حاضر میں ہم بولتے ہیں گاڑی بنگلہ، لیکن اس دور میں تھا یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ پھر عالی شان قلعے، یہ ہمیں کیوں ملتے؟ وہ دور حاضر کی لینگویج ہمیں یہ گاڑی بنگلے کیوں مل جاتے؟ تو آخرت بھی دیکھنا مسلمانوں، ہم آرام سے جئیں گے، ہم آرام سے جئیں گے۔ جو ان کا یہ جملہ تھا نا کہ ہم آرام سے جئیں گے، آرام کو عربی زبان میں کہتا ہے رفق، رفق آرام، یا اسی سے دوست کو رفیق کہتے ہیں کہ دو بندے آپس میں ہوں، پیار محبت ہو جائے، آرام سے جیتے ہیں، رفیق انہیں آپس میں اسی لیے کہا جاتا ہے رفیق، رفق آرام۔ تو مولا کائنات نے کہا وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، تم کہتے ہوتے تھے کہ ہم ہماری آخرت ہے بڑے آرام سے جئیں گے، اوہو یہ تو بہت بری آرام کی جگہ ہے جو تمہیں مل رہی ہے کافروں۔ مسلمانوں کو تانے مارا کرتے تھے ہم آرام سے جئیں گے، آخرت ہماری ہے، میں جو تمہاری آرام کی جگہ ہے وہ تو بہت بری ہے، گرم پانی مل رہا ہے،
پیپ پلائی جا رہی ہے, سر میں پانی اونڈیلا جا رہا ہے, اور جب پانی پینے کے لیے لبوں سے قریب کرتے ہو تو تمہارے چہرے جل جاتے ہیں. او تم کہا کرتے تھے نا کہ وہ آخرت ہمارے لیے بڑی آرام کی ہے. رب کائنات نے کہا آرام کی ہے, لیکن بڑی گندی آرام کی جگہ ہے. جہاں تم نے آرام کرنا ہے کتنا گند ہے اس میں بھرا ہوا. وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا, اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے. قرآن حکیم کا لہجہ 2-3 لائنوں میں آپ نے محسوس نہیں کیا کہ بڑا گرم ہو گیا؟ دوزخ کی بات ہو گئی, چہرے جلنے کی بات ہو گئی, اور آگ کے شعلوں کی دیواروں کی بات ہو گئی. رسول اللہ بولے تو عنوان اور ذرا پختہ ہو گیا. اب ایک دم سے قرآن حکیم نے وہ دھوپ سے جیسے بندہ چھاؤں میں نہیں آ جاتا ہے, وہ گرمی سے جیسے بندہ ٹھنڈک کے احساس میں داخل نہیں ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات بندہ گرمی سے آئے تو کمرے میں اے سی لگا ہو تو وہ کیسا وہ سکھ کا سا لیتا ہے. شکر ہے وہ گرمی کا احساس ذرا ٹوٹا, گرمی کا زور ذرا ٹوٹا. مولا کائنات نے عنوان کو ایک دم سے بدل دیا اور فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ابو لہب, ابو جہل سن لیا جو تمہارا بنتا ہے, سن لیا. پھر لہجہ ادھر کیا, بلال یہ تمہیں اٹھا رہے تھے, صہیب یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اٹھا دو, ہے سلمان فارسی یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں یہاں سے اٹھا دو. اب قرآن کا رخ ادھر ہوا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے. جملہ کتنا ٹھنڈا ہے جو اب میں بولنے والا ہوں, جملہ کتنا ٹھنڈا ہے جو اب میں بولنے والا ہوں. مجھے بتاؤ کہ ہم سب کی نمازیں برابر ہیں کیا؟ کسی کا اخلاص سے زیادہ کسی کا کم, کسی کا درد زیادہ کسی کا کم, کسی کی توجہ زیادہ کسی کی کم, کسی کی اللہ کی بندگی کی طرف اہتمام زیادہ کسی کا کم. کوئی بر وقت پہنچا, کوئی لیٹ پہنچا, کوئی جماعت میں پہنچا, کسی نے قضا ہی کر دی. یہ میں نے صرف نماز کی حالت کہی, روزوں کا حال بھی یہی ہے. سب کے روزے برابر تو نہیں ہیں. اب ان قریب رمضان آنے والا ہے, کوئی روزہ رکھے گالیاں بھی نکالے, روزہ رکھے جھوٹ بھی بولے, اور کوئی روزہ رکھے تو صبح سے لے کر شام تک درود و سلام ہی درود و سلام, ذکر اذکار ہی ذکر اذکار, تلاوت ہی تلاوت. تو فرق ہو گیا نا. یہی حال حج کا ہے. حج کے اندر بھی سب لوگ برابر نہیں ہیں. کسی کا حج عظیم الشان اور کسی کا حج, میں نے وہ روایت پڑھی, فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے, ہاں اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ اے جی 6 لوگوں کا. آئے کتنے تھے؟ 6 لاکھ. تو فرمایا باقیوں کا کیا بنا؟ میں کہ ان 6 کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ قبول فرما لیا ہے. تو یہ روایات پڑھی گئی کتابوں کے اندر. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو تو عظیم الشان عبادت والے تھے وہ تو نمبر لے گئے, اور جو ہم جیسے ڈھیلے ملے تھے وہ ڈھیلے ملے ہم ہی ہیں. وہ جو السابقون السابقون, وہ جو ہر کام میں سبقت لے جانے والے تھے, وہ زمانہ گزر گیا, وہ زمانہ بیت گیا کہ اللہ کی ہر رحمت کی وادی میں بھاگ کر پہنچ جانے والے. اب جو قیامت قریب آ رہی ہے, آنے والا زمانہ تو مسلمان اور تنزل میں, اور آنے والا زمانہ تو اور تنزل میں. لیکن قرآن حکیم نے کتنا ٹھنڈا سا جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے نمازیں کسی کی عمدہ ہیں, کسی کی پست ہیں, کسی کی توجہ سے ہیں, کسی کی بے توجہ سے ہیں, کسی کی بر وقت ہیں, کسی کی بے وقت ہیں, کوئی جماعت میں پہنچا, کوئی قضا کر رہا ہے. لیکن ہماری طرف سے اعلان, اولا اعلان کیا ہے؟ وَإِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. کسی نے اچھا کام کیا ہو, وہ کسی بھی درجے کا کیا ہوا, ہم ہر ایک کو جزا لازمی عطا فرمانے والے ہیں. ہم کسی کا ضائع نہیں کریں گے, ہم کسی کا ضائع نہیں کریں گے. لَا نُضِيعُ, ہم کسی کا ضائع کرنے والے نہیں ہیں. جس کا جو بنتا ہوگا ہم عطا فرمائیں گے. آج میں دن کو اس جملے پر غور و فکر کرتا رہا, اس جملے پر آج میں غور و فکر کرتا رہا. مجھے ایک نئی جہت بھئی یہاں بتانے کے اعتبار سے نہیں ہے, وغیرہ مذہب میں تو بڑی پرانی آئی ہوئی ہے. میں جملے کا انداز بدلنے لگا ہوں, اگر آپ کو کہیں سمجھ آ جائے تو, اور مجھے امید ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے گا. ابھی تک تو ہم نے یہ سیکھا, رب کائنات نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا اچھا عمل ضائع تو نہیں کریں گے, انہیں دیں گے جو ان کی جزا بنتی ہے دے دیں گے. اب میں جملے پر دباؤ ڈالنے لگا ہوں, توجہ کرنا. ہم تو ضائع نہیں کریں گے, انداز بدل گیا ہے. اِنَّا لَا نُضِيعُ, ہم ضائع نہیں کریں گے. جو اچھے عمل تم نے کیے ہوئے ہوں گے ہم ضائع نہیں کریں گے. ساتھ جملہ پلس کر دوں حدیث پاک سے لے کر, ہم ضائع نہیں کریں گے. تم ضائع کرتے ہو تو کر لینا, ہم جو رب ہے نا ہم ضائع نہیں کریں گے. یہ اشارہ میں کدھر لے گیا؟ یہ تفسیر کا کون سا پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن, یہ حدیث میں 20 بار آپ کو سنا چکا ہوں, اور اگر 100 بار اور بھی سناؤں تو بھی کم ہے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگ آئیں گے تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے. حضور کیسے؟ میں نمازوں سے لدے ہوئے,
زکاتوں سے لدے ہوئے، عبادات سے لدے ہوئے، خیرات سے لدے ہوئے، رحمتوں سے لدے ہوئے، یعنی ہر عمل صالح جیسے کہو تو کہہ سکتے ہو کہ ان کے نامہ اعمال میں خوب بھرا 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 لدے ہوئے، نمازوں سے، روزوں سے، حجوں سے، زکاتوں سے۔ کئی لوگ ایسے نہیں ہر سال حج کرنے، کئی لوگ ایسے نہیں ہر سال عمرہ کرنے پہنچے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی میں نے پائے وہ کہتے ہیں جی ہم دن میں 13 سپارے تلاوت کرتے ہیں، ان کی عمر وہ 60ویں سال میں پہنچی ہوئی ہے، تو تلاوت سے لدے ہوئے، درود و سلام سے لدے ہوئے، ذکر سے لدے ہوئے، لیکن جملے اب سننا، جملے اب سننا، وَلَكِنَّهُ سَبَّ هَذَا وَلَكِنَّهُ غُتَابَ هَذَا وَلَكِنَّهُ أَخَذَ حَقَّ هَذَا۔ ارشاد ہوا کہ وہ جو لدے 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 آئے تھے نا، اعمال صالحہ سے لدے لدے آئے تھے، میں کہ ان میں سے اس کو گالی نکالی تھی انہوں نے، اس کی غیبت کی تھی انہوں نے، اس کا مال کھایا ہوا تھا انہوں نے، اس کا حق کھایا ہوا تھا انہوں نے، آئے تھے بڑے لدے لدے، لیکن گالیاں بھی ساتھ نکال کر آئے تھے، غیبتیں بھی ساتھ کر کے آئے تھے، اوروں کا مال بھی کھا کر آئے تھے۔ اتنی تو سمجھ آئی نا کہ یہ نمازیں پڑھنے والے بھی مال کھا سکتے ہیں۔ یہ جو میں اب میرے جملوں سے کچھ اور معنی سمجھنا آ جائے، میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ یہ تقوی کا لباس پہننے والے بھی مال کھاتے ہیں اوروں کا۔ حضور نے تبھی تو فرمایا کہ وَلَكِنَّهُ اغْتَابَ هَذَا، یہ لدے ہوئے آئے تھے، اس کی غیبت، اس کی گالی، اس کا مال کھایا، اس کا حق دبایا۔ اب کیا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کی نمازیں اٹھا کر کے تو ان کو دے دے گا۔ بس میں یہیں سے اپنا جملہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ ان کی حج اٹھا کر ان کو دے دے گا، جن کی غیبتیں ہوئیں، جن کو گالی دی گئی، نمازیں اٹھا کر ان کو، جن کی غیبتیں ہوئیں، حج اٹھا کر ان کو، جن کا مال کھایا، تلاوتیں اٹھا کر ان کو۔ بس یہیں سے سمجھ آئیے، رب کائنات نے کہا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم تو ضائع نہیں کریں گے، اگر تم ضائع کرتے ہو تو کر لو، غیبتیں کر کے، گالیاں نکال کر، اوروں کا مال کھا کر، حق ہڑپ کر کے اگر تم ضائع کر لو یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن ہم تو ضائع نہیں کرتے ہیں، ہم تو بلکہ حدیث کے الفاظ مجھے کہاں سے یاد پڑ گئے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جب تمہاری کوئی نیکی پہنچتی ہے، اللہ کے ہاں جب تمہاری نیکی کوئی پہنچتی ہے تو وہ اتنی سی بھی ہو نا، اتنی سی بھی، یہ میں نے اتنی سی یہ معنی کہاں سے نکالا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشق تمر، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہو، تم نے صدقہ دیا ہوا ہو تو اللہ کے دربار میں وہ پہنچے کھجور کا اتنا سا ٹکڑا بھی، تو فرمایا کہ جب کل قیامت کو اللہ تمہیں دے گا تو وہ کھجور کا ٹکڑا تو نہیں ہوگا، وہ بڑھ کر اللہ پاک اسے احد کے پہاڑ کے برابر فرما چکا ہوگا۔ تمہارے اعمال کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ اسے بڑھاتے ہیں۔ یہ بندہ ہے یہ غیبتیں کر کے اپنے آپ کا نقصان کر لیتا ہے، یہ گالیاں نکال کر اپنے اعمال ضائع کر لیتا ہے، اوروں کا حق ہڑپ کر کے اور دوسروں کا مال دبا کر کے یہ اپنے اعمال ضائع کر لیتا ہے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو غریب صحابہ ہیں، ان کے لیے جنات عدن ہیں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ پاک نے سونے کے کنگن پہنائے گا، ایک بات، ویلبسون ثیاب، اور اللہ پاک نے پتلے ریشم کے لباس اور موٹے ریشم کے لباس پہنائے گا، دو باتیں، متکئین فیہا علی الارائک، اور یہ ارائک پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، ارائک پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یہ تین جملے آپ نے سن لیے، اب مجھے آج بہت ساری حدیثیں کہنی ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے، میں اس لیے اپنی ایک کتاب بند کر کے دوسری کتاب کھولنا چاہوں گا۔ کیا شان ہے علامہ سیوطی کی، کیا شان ہے، قرآن حکیم جس آواز کو اٹھاتا ہے تو سیوطی کہتے ہیں کہ بس میں بھی اسی عنوان پر رسول اللہ کا کلام اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، اسی عنوان پر رسول اللہ کا کلام اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ اہل جنت کے لیے قرآن نے کہا کہ ایک تو ان کو ہم سونے کے کنگن پہنائیں گے، اور دوسرا فرمایا کہ ہم ان کو ریشم کا لباس پہنائیں گے، اور تیسرا فرمایا کہ ہم ان کو ارائک پر نشست کروائیں گے۔ ارائک پر، میں جان بوجھ کر ارائک کہہ رہا ہوں، میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا تاکہ آپ ایک دم سے بتاؤں تو طبیعت خوش ہو جائے۔ ارائک ہوتا کیا ہے؟ اتنا کہنا کہ مسند، جی مزہ ہی نہیں آیا، مسند کہنا یا یوں کہنا صوفہ، مزہ ہی نہیں آیا ہے۔ جو ارائک میں معنی چھپا ہوا ہے وہ میں اینڈ پر کہنا چاہوں گا۔ آئیے ہم تیزی کے ساتھ وہ احادیث سماعت کریں جو ان تین عنوانات پر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اکٹھی فرمائی ہیں۔
کڑوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو سونے کے کنگن بھی پہنانے ہیں. قرآن حکیم نے کہا اساور من فضہ، چاندی کے کنگن بھی پہنانے ہیں. اور فرمایا کہ من ذهب ولؤلؤ، ہم نے موتیوں کے کنگن بھی پہنانے ہیں. یہ تینوں آوازیں قرآن حکیم کی ہیں. تو کہا کہ جنت والوں کو ہم سونے کے کنگن پہنائیں گے، جنت والوں کو ہم چاندی کے کنگن پہنائیں گے، جنت والوں کو ہم موتیوں سے بنے ہوئے کنگن پہنائیں گے. کیا سونے کے پہنائیں گے یا پھر چاندی کے پہنائیں گے یا پھر موتیوں کے پہنائیں گے؟ آخر راز کیا ہے؟ یہ تین طرح کے کنگنوں کا حوالہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا. میرے بھائی اس پر میں وہ گزشتہ نشست والی بحث جلدی سے آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا. ایمان والوں کے درجے الگ الگ ہیں. کوئی اس درجے والا کہ اللہ اسے چاندی کے کنگن پہنائے، کوئی اس درجے والا کہ اللہ اسے سونے کے کنگن پہنائے، اور کوئی اس درجے والا کہ اللہ تعالیٰ اسے موتی کے بنے ہوئے کنگن پہنائے. یہ تفسیر کی ایک جہت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یعنی مختلف درجوں کے اعتبار سے ایمان والوں کو مختلف قسم کے زیورات عطا کیے جائیں گے. تفسیر کا دوسرا پہلو سماعت کر لیجئے، تفسیر کا دوسرا پہلو سماعت کر لیجئے. آج مجھے ایک بندے کا جملہ یاد پڑ رہا ہے. میں ایک دن بازار میں گیا تو اس نے مجھے کہا جی آپ پانی پی لیں. میں بازاروں میں ویسے بیٹھتا کم ہوں، یہ میں نظر سے نظر نہیں ملاتا، نہ نظر ملے گی نہ بوتل کی آفر ہوگی نہ میرا ٹائم ضائع ہوگا. وہ نظر پھینک کر کے بھاگ جاتا ہوں. اس نے مجھے دیکھ لیا، کہا جی آج تو پانی پینا پڑے گا. پانی پلا دیا اس نے. اب باتیں باتوں میں مجھے گھر کی حالات بتا رہا ہے. تو کہنے لگا جی ہمارے گھر میں سٹیل کے برتن بھی ہیں، ہمارے گھر میں کانچ کے برتن بھی ہیں، ہمارے گھر میں ماربل کے بنے ہوئے برتن بھی ہیں، ہمارے گھر میں یہ سارے برتن ہیں. میں نے کہا جی پھر؟ کہنے لگا جی بس میرا دل ہوتا ہے، میں کہتا ہوں گھر بیگم سے کہتا ہوں آج ہم ماربل کے برتن میں کھانا کھائیں گے. پھر اگلا دن ہوتا ہے میں کہتا ہوں آج ماربل نہیں، آج چینی کے برتن اور ادھر کھانا کھائیں گے. پھر اگلے ہی دن آتے ہیں تو آج میں کہتا ہوں اچھا جی پلاسٹک کے برتن میں لے کر آؤ. اگلا دن ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا جی آج اسٹیل میں ہی کھا لیتے ہیں. میرا دل ہوتا ہے کبھی وہ برتن استعمال ہو، کبھی وہ استعمال ہو جائے، کبھی وہ استعمال ہو جائے، کبھی وہ استعمال ہو جائے. میں نے یہاں سے اپنا تفسیر کا پہلو نمبر 2 نکال لیا. رب کائنات نے کہا کنگن سونے کے بھی ہوں گے، چاندی کے بھی ہوں گے اور موتیوں کے بنے ہوئے ہوں گے. اچھا دل ہوا تو آج سونے کے پہن لینا، دل ہوا تو اگلے دن چاندی کے پہن لینا، دل ہوا تو اگلے دن موتیوں کے بنے ہوئے کنگن پہن لینا. ہم ہر طرح کے کنگن تمہیں فراہم کر دیں گے، جس پر دل آئے وہی پہن لینا. اور جس پر دل آئے فرمایا ہاں ہم نے وعدہ کیا تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہارا دل چاہے گا نا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي. یہ تینوں طرح کے کنگن رسول اللہ علیہ السلام نے ان کنگنوں کی جو شان بیان کی ہے. فرمایا کہ یہ کنگن ہوں گے کہاں تک؟ یہ بھی ذرا سنیے حدیث کے الفاظ. یار اگر آج یہ حدیث سن کر بھی آپ میں تبدیلی نہ آئے، بڑی افسردگی والی بات ہوگی. میں جو حدیث کہنے والا ہوں اگر یہ سن کر بھی تبدیلی کا احساس پیدا نہ ہو تو بڑے دکھ والی بات ہوگی. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ گجر خان میں کوئی سرمایہ دار کتنا کو بڑا ہوگا، کس کی بیوی نے کتنا کو زیور پہنا ہوگا. جو سب سے بڑی خبر میرے پاس اب 140 تولے کی ہے. بھائی زکاتوں کے مسئلے جو مجھ سے پوچھتے ہو، مجھے اس لیے پتا ہے کہ 140 تولے میری بیوی کے پاس زیور ہے. بس زیادہ سے زیادہ میں نے ابھی تک اتنا ہی سنا. تو وہ 140 تولے بھی وہ میں کہوں گا اس میں 2 3 4 سیٹ ہوں گے، اس میں چلو 1 2 4 پائل ہوں گی، کوئی 10 10 12 12 چوڑیاں ہو جائیں گی. اور 10 10 12 12 چوڑیاں ہوتی کہاں تک ہیں؟ یہاں تک ہی تو ہوتی ہیں. 140 تولے سونا وہ لے کر بڑا خوش تھا، اور ظاہر خوش ہونا چاہیے جو حال ہر سونے کا ہوا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 12 چوڑیاں کیا 12 کنگن حضور پہنائے جائیں گے، 10 کنگن پہنائے جائیں گے، 100 تولے کے ہوں گے کنگن. اللہ ایک دم سے جملہ کہنے لگا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں تمہیں کنگن پتہ کتنے پہنائے جائیں گے؟ حضور کتنے؟ سنا تو جملہ. فرمایا کہ جہاں تک تمہارے وضو کا پانی پہنچا کرتا تھا نا، اللہ پاک تمہیں وہاں تک کنگن عطا فرمائے گا. جہاں تک تمہارے وضو کا پانی پہنچا کرتا تھا اللہ پاک تمہیں وہاں تک یہ زیورات سے لاد دے گا. آج ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، اس نے 2 چینز پہنی ہوئی تھی سونے کی. میں نے دل میں کہا کہ اے کاش یہ سمجھ جاتا کہ یہ سونا ادھر پہننے کی چیز نہیں ہے. مردوں کے لیے سونا ادھر پہننے کی چیز نہیں ہے. رب کائنات نے کہا یہ مردوں کو سونا تبھی اچھا لگے گا جب ہم عطا فرمائیں گے تو. اور وہ جنت کا مقام ہے، جنت کا مقام جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہاں تک اللہ تعالیٰ کنگن ہی کنگن عطا فرما دے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ یار بندے نے کنگن پہنے ہو یہاں تک تو وہ بوجھ کے مارے وہ بازو نہ ہلے، بوجھ کے مارے وہ بازو ہی نہ ہلے. وہ دونوں طرف پہنے ہوئے ہیں تو چھن 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 چھن، اور بازو لدے ہوئے ہیں. وہ کسی وہ غلط ملنگوں کو دیکھا ہو
وہ لوگ موٹے موٹے چوڑے پہنتے ہیں اور زنجیروں سے کسا ہوتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کا نام درویشی اور قلندری ڈالا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب رسول اللہ علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ بازو یہاں تک لدے ہوں گے, لیکن پتہ تمہیں ویٹ میں کیسے لگیں گے؟ حضور کیسے لگیں گے؟ میں جیسے یہ گلے لالا نہیں ہوتا, جیسے تم نے ایک پھول نہیں اٹھایا ہوتا چھوٹا سا, وہ ہوں گے سونے کے کنگن وضو والی جگہ تک لدے ہوئے ہوگے, لیکن تم محسوس یوں کرو گے جیسے ہم نے وہ ایک گلے لالا اٹھایا ہوا ہے. یہ ان کنگنوں کی شان. اور دوسری بات اگر فرمائی کہ اگر ان کنگنوں میں سے ایک کنگن دنیا میں پھینک دیا جائے, ان کنگنوں میں سے اے ایمان والو جو تمہیں دیے جانے ہیں, ایک کنگن اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو اس کے اندر سے روشنی کا ایسا جہاں پیدا ہوگا. حضور کیسا؟ فرمایا کہ جیسے سورج کے سامنے ستارے ٹھنڈے سے نہیں ہو جاتے اور ان کی روشنی کچھ بجھ سی نہیں جاتی. فرمایا بس جب وہ جنت کا کنگن ایک اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو سورج کی روشنی یوں ہو جائے گی جیسے سورج کے سامنے ستارے کی روشنی ہو جاتی ہے, یعنی سورج کی روشنی ٹھنڈی, اور جنت کے کنگن سے پیدا ہونے والی روشنیاں اس سے بہت زیادہ. کیونکہ ہم ہیں مسلمان درجے کے لوگ, ہم اس وقت ہم نے وہ چوڑے پہنے نہیں ہیں, کنگن پہنے, ہمیں شوق بھی نہیں ہوا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ادھر شوق نہیں ہوا. جو پہننے والے ہیں نا, یا جن کو مندریوں کی بڑی چس ہوتی ہے, 1 2 3 4 5 بھرے ہوتے ہیں, وہ انگوٹھیوں سے اپنی انگلیاں بھری ہوتی ہیں, یہ لذت ذرا ان سے پوچھو مزہ کیا ہے؟ مولانا رہنے دو اپنی باتیں ہیں, مزہ ہے نا, تبھی تو ہم نے پہنے ہوئے ہیں نا. تو یہ جنہیں پہننے کی لطافت پتہ ہے وہ یہ ذائقہ وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ جنت کے کنگن ایک دنیا میں آ جائے تو اس کی روشنی کا احساس کیا ہوتا ہے. میرا وقت اب تیزی کے ساتھ سمٹ رہا ہے, وغیرہ مجھے 2-3 ایسی باتیں ہیں جو کہہ دینی بھی چاہیے, لیکن میں ذرا اپنا عنوان اگلا پورا کر لوں, پھر میں واپس آتا ہوں. قرآن حکیم نے پھر کہا کہ صرف کنگن ہی نہیں, اور بات یہ ہے کہ ہم نے جنت میں سبز رنگ کے لباس جو ریشم سے بنے ہوں گے ہم نے ایمان والوں کو وہ بھی عطا کرنے ہیں. ایک صحابی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ وہ جو آپ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ جنت میں ریشم کے لباس ہوں گے, تو وہ حضور کہیں سے بنے بنائے آئیں گے یا کہ جنت میں ان کی کوئی پیداوار ہوگی تو پھر وہاں سے کاٹے جائیں گے تو ایمان والوں کو دیے جائیں گے؟ ایک صحابی نے یوں پوچھ لیا, حضور وہ جو جنت کے جوڑے ہوں گے وہ جو ریشم کے بنے ہوئے ہیں تو کیا وہ سلے سلائے ہوں گے, بنے بنائے ہوں گے, یا کہ پھر یہ ہے کہ وہیں سے کوئی وہیں کا مٹیریل ہوگا اور وہیں سے کاٹا جائے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت کے پھل ہیں, جنت کے جو پھل ہیں, تو جو تمہیں ریشم ملنا ہے نا, ریشم وہ اللہ پاک نے ان جنت کے پھلوں سے کشیدنا ہے. اور کشیدنا ہے کیا؟ حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا, ایک فرشتہ ہے جس کی پہلے دن سے لے کر ابھی تک ڈیوٹی ہی یہ ہے, وہ ریشم کے لباس بنائے جا رہا ہے, بنائے جا رہا ہے, بنائے جا رہا ہے اور بنائے جا رہا ہے. وہ جنت میں, اب یہ میں کیسے بتاؤں کہ ڈھیر لگ رہے ہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا ڈھیر لگ رہے ہیں کہ کیا, جو جتنا حضور نے فرمایا میں نے اتنا عرض کر دیا. وہ جب سے پیدا ہوا اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے, ریشم بناتا جا, بناتا جا, بناتا جا, بناتا جا, بناتا جا. وہ ریشم بنائے جا رہا ہے اور بنائے جا رہا ہے اور بنائے جا رہا ہے. اب مولا کائنات نے کہا ریشم 2 طرح کے تمہیں پہنائیں گے, ایک موٹا ہوگا, ایک پتلا ہوگا. اچھا, موٹے کی شان تو حضور نے خاموش کی, یعنی اس وقت جو میرے سامنے روایات ہیں ان میں موٹے کی شان تو نہ آئی. اب جو پتلا ریشم تھا اس کی شان رسول اللہ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمائی. حدیث کے الفاظ سننا. فرمایا کہ اگر یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہے تو میں نے اسے 2 انگلیوں کے درمیان پکڑا تو مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ میری انگلیوں کے درمیان کچھ ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے. چلے میں اس کی اور پتلا کر دوں تو پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے. آنکھ بند کروں تب بھی انگلیوں کا لمس بتا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جو ریشم پتلا ترین ہوگا نا, وہ اتنا پتلا ہوگا, اتنا پتلا ہوگا. حضور کتنا کو؟ فرمایا کہ اگر اسے 2 انگلیوں کے درمیان پکڑا جائے تو تمہیں پتہ ہی نہ لگے کچھ ہے بھی کہ نہیں. اتنا پتلا اور ملائم کہ انگلیوں کے درمیان پکڑ کر کے تو اگر تم مسلو تو تمہیں نظر ہی نہ آئے. اور فرمایا کہ ایسے ریشم کے اللہ تعالیٰ تمہیں 70 لباس پہنائے گا. ایسے ریشم کے اللہ تعالیٰ تمہیں 70 لباس پہنائے گا. اور ویسے اگر ادھر کا کپڑا ہو, ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا اگر ادھر کا کپڑا ہو تو 70 کرتے پہنے ہوئے ہو, مثلاً تصویر ذہن میں لاتے ہو. اور بعض کچھ پنجاب میں جاؤ نا, ہمارے پنجاب میں وہ نقلی ملنگ, وہ بعض نقلی ملنگوں نے جناب
जोड़े के ऊपर फिर जोड़ा, 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 जोड़े के ऊपर फिर जोड़ा। ये मैंने कम कहा और इससे भी ज्यादा जोड़े मैंने खुद देखा हुआ है। अब वो उनको दबाओ तो वो फक 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 फक, वो कपड़े इतने मोटी तह कपड़ों की होती हैं, लेकिन वो 70 फिर भी नहीं होती हैं। वो 8 जोड़े 10 जोड़े 15 जोड़े इतने ही होते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा कार्टून लग रहा होता है। वो दुर्वेश बाबा वो अच्छा खासा कार्टून लग रहा है, लेकिन हुजूर रहमत आलम ने फरमाया कि जन्नत के रेशम की शान ये होगी, तुम 70 लिबास भी पहन लोगे ना तो तुम्हारी गर्दन ये तो नहीं कहेगी कोई मोटी सी शय मुझ पर आ गई है, बस वही ये तो गुले लाला पहना हुआ है। वो 70 लिबास भी तुम्हें वजन में हल्के फुल्के महसूस होंगे। और वक्त की इस कंडीशन में आकर के मुझे अब वो चीज कह देनी चाहिए, अलल अराइक मुत्तकीन अलल अराइक, अहले जन्नत अराइक पर तकिया लगाए हुए होंगे, टेक लगाए हुए होंगे। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मुझे नहीं था पता ये अरीका क्या होता है, अराइक अरीका, मुझे पता नहीं था ये अरीका क्या होता है। मैं इस लफ्ज की तलाश में रहा, मुझे यमन का एक आदमी मिला। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मुझे यमन का एक बंदा मिला, हमारे कल्चर में ये था नहीं, हमारे कल्चर में ये था नहीं, मुझे यमन का एक बंदा मिला। मैंने कहा यार ये अरीका क्या होता है, यमन का बंदा मिला, उसने कहा ये अरीका क्या होता है। उसने कहा हसन ये अरीका पता क्या होता है, अब आपको जल्दी समझ आएगी, इंशाल्लाह जल्दी समझ आएगी। ये शादियां जिनकी हो गई, जिनकी शादियां हो गई तो शादियां करने वाले गरीब लोग भी होते हैं तो सरमायादार भी होते हैं। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में जो देखा होगा वो आपको पता है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है वो मुझे पता होगा। तो मैंने एक होता कमरा जहाँ आज दुल्हा और दुल्हन इकट्ठे होंगे बैठेंगे, एक होता कमरा, फिर कमरे के अंदर पता है वो दीवारों पर तो जो डेकोरेशन करनी होती है वो होती है, वो बहस नहीं है। फिर कमरे के अंदर एक होता है बेड, अच्छा उस पर बैठना होता है, लेटना होता है, लेकिन उस बेड के ऊपर अगर आपने कभी महसूस किया हो तो वो एक पतली जाली का कपड़ा लगा देते हैं। ये जो इधर की तस्वीर है वो बता रहा हूँ, जन्नत की निशान कुछ और है। तो फिर वो पतला जाली का कपड़ा लगा देते हैं, फिर हम लोग उसी पर अफशा फेंक देते हैं, वो एक चमक चमक का एहसास पैदा हो जाता है। फिर हम फूलों की वो चादरें होती हैं लड़ियाँ लंबी लंबी, वो उसके ऊपर वो लगा देते हैं। नीचे बेड है और ऊपर जो तस्वीर मैंने आपको बताई, और फिर उसके अंदर भी हम छोटे छोटे कुमकमे या फूल या फिर डेकोरेशन का सामान लगा देते हैं। तो एक हो गया बेड, और एक बेड के ऊपर जो अभी जो आपको छत बताई बड़ी नाजुक सी, बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी सी। तो मैंने यमन के बंदे से पूछा ये अरीका क्या होता है। उसने कहा ये सिर्फ बेड का नाम अरीका नहीं है, और सिर्फ उस दरमियान में आरजी छत का नाम अरीका नहीं है। मैं नीचे बेड हो और ऊपर वो फूलों की नरम सी छत डाल दी जाए तो ये जो मजमुआ बनता है इसे अरबी में अरीका कहते हैं, इसे अरबी जुबान में अरीका कहते हैं। अब रब्बे कायनात ने कहा कि जन्नत में वो जो इससे पहले भी ये लफ्ज़ आया हुआ है कि वो नहरों के किनारे वो बने होंगे, उनके तकिए लगे होंगे, वैसे तकिए नहीं लगे होंगे, अरीका होगा। यानी एक अरीका ये है, एक वो है, एक अरीका वो है, एक अरीका वो है। अब जहन में तस्वीर लाते जाओ ना कि एक मसहरी इधर सजी हुई है, एक मसहरी उधर सजी हुई है, एक मसहरी उधर सजी हुई है। गोया जितने जन्नती हैं रब्बे कायनात ने उतनी गोया मसहरियां सजाई हुई है और उनमें तकिए रखे हुए हैं। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे कि मैं तो पहले से जानता हूं कि ये अरीका क्या होता है, मैं तो पहले से जानता हूं ये अरीका क्या होता है। मैं ऊपर छत हो नीचे पलंग ना हो ये भी अरीका नहीं है, और अगर नीचे पलंग हो और ऊपर वो आरजी छत ना हो तो ये भी अरीका नहीं है। नीचे पलंग हो ऊपर छत हो, ये दोनों मिल जाएं तो इसका नाम अरीका होगा। अब जन्नत के उस बाजार की शान देखी जा सकती है, वो जहन में उतारी जा सकती है कि इधर जन्नती बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, गप्पे लग रही हैं, अरीके बने हुए हैं, फूलों की सेजें लगी हुई है, मसहरियां सजी हुई है। और उसके बाद हल्के से कहा वसाअत मुर्तफका, ये दोज़ख वालों के लिए आवाज थी, वसाअत मुर्तफका, और जन्नत वालों के लिए वहसुनत मुर्तफका, वहसुनत मुर्तफका। ये दोनों फरीक सामने। ओ काफिरो, तुमने कहा था आखिरत हमारे लिए बड़ी आराम की जगह, तो तुमने तो अपनी आराम की जगह देख ली है ना। ऐसी हवा, ऐसी हवा, अब तुम्हारी आराम की जगह यह है जिसकी तस्वीर अल्लाह ने तुम्हारे सामने कर दी। जेवर पहनकर, रेशम पहनकर, तख्तों पर बैठकर, ऊपर मसहरियां सजाकर, यह वो शान है जो अल्लाह पाक मोहम्मदी गुलामों को अता फरमाने वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
इन्ना ला नुदीउ अजर मन अहसन अमला। मेरा दिल आज ये था कि मैं अगली 2 आयत को भी समेट लूँ, लेकिन ये बिल्कुल आखिरी मराहिल में मुझे दुर्र मंसूर उठाने का इत्तेफाक हो गया, तो मैं ये सारी अहादीस आपकी खिदमत में बयान कर पाया। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगली नशिस्त में अल्लाह ताला ने 2 बंदों का हवाला दिया है, और मैं इस वक्त वैसे सोच रहा हूँ कि अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, तो ईदगाह मस्जिद में फ़जर की नमाज़ के बाद दरस कुरान होता है, आप जानते हो। आज जब मैं ये हवाला पढ़ रहा था तो मेरे दिल में आया कि रमज़ान आने से पहले पहले मैं कुछ तलाश करूँ कि ये कुरान हकीम ने कहाँ कहाँ मिसालें कायम की हैं, कहाँ मिसालें कायम की हैं, वो मिसालें मैं कलेक्ट करूँ और ईदगाह के दरस कुरान हकीम में आपकी खिदमत में बयान करूँ। अगली नशिस्त का उन्वान ये है कि अल्लाह पाक 2 बंदों की मिसालें कहता है, एक बंदा ऐसा था, एक बंदा ऐसा था। तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक बंदा ऐसा था वो कौन था, और एक बंदा ऐसा था वो कौन था। वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, अल्लाह पाक ने 2 बंदों की मिसाल कही है। तो हम देखना चाहेंगे कि हम ये वाले बंदे हैं या हम ये वाले बंदे हैं। 2 तरह के बंदे हैं ना, तो क्या हम ये वाले बंदे हैं और इसका अंजाम क्या है, या फिर हम ये वाले बंदे हैं और इनका अंजाम क्या है। ये अगली नशिस्त का हमारा उन्वान होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 26 जुलाई बरोज़